اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نحل کی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 90۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ روکتا ہے کھلی بے حیائی سے اور برائی سے اور سرکشی سے۔ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ اس آیت کی بہت اہم تشریح سن لیجئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ قرآن شریف میں یہی ایک آیت جامع تر آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ اس میں سارے خیر جمع ہو گئے اور سارے شر جمع ہو گئے۔ جو اس پر عمل کر لے امید ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے دے گا۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ کئی علماء، کئی بڑے بڑے چودھری، کئی بڑے بڑے لوگ صرف اس آیت کو سن کر مسلمان ہوئے۔ اس تفسیر میری تفسیر ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا، کئی قبیلے صرف اس آیت کو سن کر مسلمان ہوئے۔ اقسم ابن صیفی کا لمبا چوڑا قصہ ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا، اور زبردست قبیلہ تھا، صرف اس آیت کو سن کر مسلمان ہوا۔ لیکن ایک قصہ صرف بیان کر دیتا ہوں عثمان ابن مظعون کا، جو مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ آیا ہے اور تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے۔ عثمان ابن مظعون یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے اور بچپن کے دوست تھے، کبھی بھی دونوں الگ نہیں ہوتے تھے۔ جہاں جہاں عثمان ابن مظعون اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان ابن مظعون اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ہماری زبان میں لنگوٹیا دوست کہتے ہیں، جہاں جانا ہو یہ دونوں ساتھ رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تو بھی یہ ساتھ تھے عثمان ابن مظعون، لیکن جب نبوت ملی تو عثمان ابن مظعون نے کٹی کر لی، یوں کہا میری تیری دوستی ختم۔ آپ کو بہت افسوس ہوا، بھئی اتنا میرا پرانا دوست، اس نے کیسے کٹی کر لی مجھ سے، اتنا پرانا دوست۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر کے باہر تشریف فرما تھے۔ یہ عثمان ابن مظعون گزر رہے تھے مکہ مکرمہ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلایا، ارے بھئی عثمان، ایسی بے رخی بھی کیا، اتنا پرانا میرا تیرا یارانہ ہے، دوستی ہے، صرف اسلام کی وجہ سے تو الگ ہو گیا مجھ سے۔ بھئی قبول کرنا ہے کر، نہ کرنا ہے مت کرو، بات اپنی جگہ ہے، دوستی تو رکھ۔ یہ سن کر عثمان ابن مظعون آ گئے، اور روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آ کر وہی پرانا یارانہ طریقہ پر دونوں میں مذاق بھی ہوئی۔ جیسے دوست پرانے جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے پرانی باتیں، یہ دانت بھی نکالے عثمان ابن مظعون نے، یہ ان کی عادت تھی، وہ قصے ہیں اس کے، دانت نکالنے کا کیا مطلب۔ تو اب بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں دونوں، اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ایک دم آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور دیکھتے رہے، پھر آہستہ 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 آنکھیں نیچے کی، پھر دیکھا، پھر نیچے کی، پھر تھوڑا سا مڑ کر بیٹھے جیسے کسی سے بات کر رہے ہیں۔ یہ عثمان ابن مظعون دیکھ رہے تھے سارا منظر۔ جب آپ فارغ ہو گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن مظعون کی طرف متوجہ ہوئے تو عثمان ابن مظعون نے کہا کہ محمد، یہ تم نے کیا کیا؟ میری تمہاری تو پرانی دوستی ہے، کبھی ایسا کرتے دیکھا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا مجھ پر میرے پاس فرشتہ آتا ہے۔ اچھا، فرشتہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے وہ؟ تو حضور نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ سنتے ہی
عثمان ابن مظعون مسلمان ہو گئے اور پرانا جو یارانہ تھا وہ برقرار رکھا. کہیں ہجرت کر کے نہیں گئے، جیسے حبشہ بعض صحابہ چلے گئے، یہ نہیں گئے، حضور کے ساتھی رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو یہ بھی پہنچے، اور وہاں جا کر ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہاں جا کر ان کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر پر گئے اور پیشانی سے جو ہے کفن ہٹایا اور حضور نے ان کے پیشانی کو بوسہ دیا. اور روایتوں میں یہ ہے کہ جب پیشانی پر بوسہ دے کر اپنا سر اوپر کیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا بہترین مقدمۃ الجیش ہے جو آگے چلا گیا، یعنی اب ہمارے لیے وہاں انتظام کرے گا. یہ ساری تفسیر مسند احمد ابن حنبل میں صحیح سند کے ساتھ لیے. البتہ اقسم ابن سیفی اور دوسرے قبیلے بہت مسلمان ہوئے، اس لیے اس زمانے میں بھی جو سمجھدار آدمی ہوگا وہ اس کے سامنے یہ آیت پڑھ کے سنا دو، اس کی تشریح کر دو، امید ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حضور کے رضائی بھائی تھے اور 14ویں نمبر پر مسلمان ہوئے تھے. ان سے پہلے 13 مسلمان ہو چکے تھے اور یہ 14ویں نمبر پر مسلمان ہوئے تھے. رضوان اللہ علیہم اجمعین. باقی تفصیل ریاض التفسیر میں دیکھ لینا. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے.